السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عصمت ہاؤسادی ہے اور ریحان اسکول کی میں اسٹوڈنٹ ہوں، بیچ نمبر 24، لیول نمبر 01 کی۔ تو میرے ساتھ آج مس قرۃ العین بخاری صاحبہ ہیں، جو سوشل میڈیا پر جن کا نام لیڈرشپ والی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ معزز اور قابل احترام مہمان موجود ہیں۔ قرۃ العین بخاری ایک اسلامی اسکالر، ماہر تعلیم ہے اور لیڈرشپ مینٹور بھی کر رہی ہیں۔ تو آپ اپنی علمی تربیت اور دعوتی خدمات کے ذریعے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو دین اسلام کی صحیح شعور، بہترین کردار اور مؤثر قیادت کی صلاحیت پر پیدا کرنے میں بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کا مشن یہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو بیٹی صرف علم دین حاصل نہ کرے، بلکہ اپنے ذاتی، اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے لیے مثبت تبدیلی لانے والی با کردار اور باصلاحیت رہنما بنے۔ تو قرۃ العین بخاری، آپ کا ہمارے پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے بہت بہت خوش آمدید، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری پوڈ کاسٹ پہ آئیں۔ اور مجھے تہہ دل سے خوشی ہے، اور کیونکہ آپ ہماری بیچ کی میری ہم بیچ ہیں اور میری ہم کلاس ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سے کچھ معلومات لے کر اور کچھ سوالات کر کے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا انٹرو دوں گی، کیونکہ جو میں نے انٹرو دیا ہے میں بھی ہو سکتا ہے وہ اس قابل نہ ہو، کیونکہ میرا اتنی جان پہچان نہیں ہے۔ تو میں آپ سے جو ہے آپ کا تعارف جو ہے وہ جاننا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے مجھے آپ اپنا تعارف بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام قرۃ العین بخاری ہے، لیڈرشپ والی۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں بھی ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہمارا بیچ سیم ہے، بیچ 24 سے ہیں ہم، اور لیول بھی سیم ہے، لیول نمبر 1 سے ہوں۔ آپ کی عاجزی ہے، آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن کروا کے کہا کہ شاید میں نے اچھا نہیں کروایا ہو یا کمی رہ گئی ہو۔ کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے تو سارا بتا دیا۔ الحمدللہ میں ایک ایجوکیٹر ہوں، اور پوسٹ گریجویشن میری کمپیوٹر سائنسز میں ہے، اور میں کمپیوٹر انسٹرکٹر ہوں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی طرف رہنمائی فرمائی اور مینٹورز عطا فرمائے، تو دین کی طرف رجحان ہو گیا، دین کی سمجھ آئی، دین سیکھنا شروع کر دیا۔ کیونکہ اللہ والوں کا ساتھ ہوتا ہے تو ان کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ ہم تو جیسے لوگ ہیں تو جانتے ہی ہیں۔ تو الحمدللہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو انٹروڈکشن میں یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے انسان بنا دیا، مسلمان بنا دیا، اور بہترین ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، بہترین اساتذہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کسی بھی فیلڈ میں گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین سے نوازا، بہترین ساتھی، بہترین سہیلیاں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بہترین خاندان عطا فرمایا، بہترین ادارے عطا فرمائے۔ یعنی کہ ہم اگر شکر نہ ادا کریں تو یہ زیادتی کی بات ہوگی نا۔ تو اس لیے ہر چیز کا بہت شکریہ کہ اللہ نے ہمیں بڑا ہی بہترین عطا فرمایا، اور اب ہم ایک بہترین ادارے میں اکٹھے ہیں جو ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اور بڑے بہترین ہمارے گروپ کے ممبرز ہیں، اور ایک ممبر ایسا ہے کہ جس سے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سیکھ ملتی رہتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ سیکھنے کا ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہم ساتھی ہیں۔ اللہ انشاءاللہ کرے کہ ہم پوری زندگی سیکھتے سکھاتے رہیں، اور دنیا سے جائیں تو پھر کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ لوگ ہمیں برے ناموں سے نہ پکاریں، اچھے ناموں سے پکاریں، اور کہیں کہ ہاں بھئی یہ کوئی کام کر کے گئے اس دنیا میں۔ بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور آپ نے بہت اچھے سے جو ہے اپنا انٹرو بھی دیا، اور ادارے کے لحاظ سے بھی بتایا، اے آئی کے لحاظ سے بھی بتایا۔ تو ہم اپنے اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو میرا آپ سے اے آئی کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ مطلب اے آئی جو ہے وہ تعلیم کا معیار جو مطلب تعلیم میں کس طرح استعمال ہوگی؟ اے آئی ایک انتہائی ذہین ٹیکنالوجی ہے، اتنی ذہین ٹیکنالوجی ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، وہ میں سائمہ کے ساتھ بھی میں ذکر کر رہی تھی، سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک انسانی ذہانت محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ہوتی ہے کہ ہر ٹاپک کے اوپر کوئکلی جمپ کرنا اور سوئچ کرنا، اور ہر ٹاپک کے اوپر گرپ ہونا۔ تو یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے
اے آئی نے سب کچھ ہضم کر لیا ہے، ساری تعلیم، ساری کتابیں ہضم کر لی ہیں، اور اب ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے اپنے اپنے شعبے کے بارے میں کوئی بھی سوال کرتا ہے تو ایسے جواب دیتا ہے جیسے وہ اسی شعبے کا ایکسپرٹ بول رہا ہو۔ تو اس نے تعلیم کے شعبے میں سب سے بڑی انقلابی تبدیلی یہ لائی ہے کہ آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے، آپ کو ایک ٹیوٹر ہر وقت اویلیبل ہے، آپ کو ایک استاد ہر وقت اویلیبل ہیں۔ اب ہم بھی اساتذہ میں سے آتے ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، ہمارے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے وہ ہمیں میسج کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں 10 گھنٹوں کے بعد میسج کا جواب دیں گے، یا وہ ہمیں کوئی وائس نوٹ کرتے ہیں، اللہ جانے ہمیں کب ٹائم ملتا ہے، ہم وہ سنتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ تو وی آر ناٹ آلویز اویلیبل، ہر وقت ہم نہیں ہیں وہاں پہ دستیاب۔ یہ ایک ایسا ٹیچر ہے، ایسا ایجوکیٹر ہے جو ہر وقت ریڈی رہتا ہے۔ آپ بلکہ ایک سوال کریں تو آپ کو 10 آپشن دے گا، اور یہ آپ سے پوچھے گا بھئی یہ والا آنسر ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو، یہ رسپانس ٹھیک لگ رہا ہے، یا آپ کو یہ رسپانس ٹھیک لگ رہا ہے۔ آپ اس سے ایک سوال پوچھیں تو وہ اس سے متعلق خود آفر کرے گا کہ میں آپ کو مزید بتاؤں، کچھ اور بھی میں بتاؤں آپ کو، میں فلاں آپ نے بات پوچھی ہے تو اس سے ریلیٹڈ میرے پاس اور بھی انفارمیشن ہے، وہ بھی میں آپ کو دے دوں۔ یعنی یہ کہ ہم سے زیادہ تیار تو یہ بیٹھے ہیں ہمیں تعلیم دینے کے لیے، تو یہ بڑا انقلاب ہے میری نظر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اسٹوڈنٹ اگر ان کو فزیکل ٹیچر ابھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ چیٹ جی پی ٹی سے، میٹا اے آئی سے، جیمنی سے، اور اس طرح جتنے بھی ہمارے اے آئی اسسٹنٹس ہیں ان سے فوراً وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ جی، آپ نے بہت اچھے اور مؤثر طریقے سے جو ہے اس کا جواب دیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اے آئی روایتی تدریسی طریقوں میں تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے، اور طلباء کو سیکھنے سکھانے کے انداز اے آئی کس طرح مطلب اس میں مدد دے رہی ہے؟ جی، ایسا ہے نا کہ روایتی جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایک کلاس روم ہے جس میں سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایتی طریقہ یہ ہے کہ ٹیچر نے آنا ہے، انہوں نے ایک لیکچر تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آتے ہیں 10 20 30 60 جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں، جیسے کہ ہمیں بھی ایکسپیرینس ہے 60 اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا اکٹھے، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ اپنے اندر ایک کائنات ہوتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کی قابلیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ٹیچر کے لیے یہ فزیکلی پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کو الگ الگ ٹائم دے، کیونکہ 45 منٹ کا لیکچر ہے تو اس میں وہ 60 بچوں کو کیسے، حتیٰ کہ 5 بچوں کو بھی وہ الگ الگ ٹائم اگر 45 منٹ میں دیں گے تو 45 منٹ کافی نہیں ہے۔ اب اے آئی نے کیا کیا ہے کہ اے آئی نے کام آسان کر دیا ہے، اور روایتی طریقے کے اندر ایک آسانی پیدا کر دی ہے کہ اے آئی ہر انسان کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اس کا لیول انڈرسٹینڈ کرتی ہے، بلکہ انسان اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ بات میرے لیول سے اوپر کی ہے، آپ مجھے ذرا آسان الفاظ میں سمجھاؤ، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کس طرح سمجھیں گے، اس کو سمجھانا آتا ہے۔ تو استاد کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی نیول بدل نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل ایک روایتی انداز ہے ہمارے کلاس رومز کا، تو اے آئی نے اس کو کیسے چینج کیا، تو اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ اے آئی کیا کرتا ہے کہ ایک تو ہر وقت اویلیبل ہے، دوسرا یہ کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیول پہ جا کے اس کو سمجھاتا ہے، اور اگر ٹیچر کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے تو اے آئی کے پاس ٹائم ان لمیٹڈ ہے، اور اس کو تھکتا نہیں ہے، وہ ہر وقت میسر ہے، آپ کے اپنی ڈیوائس میں ہے، ہر وقت لائیو ہے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی چینجنگز ہیں جو کہ ایک ماڈرن کائنڈ آف طریقہ تدریس ہے جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھے اور بہترین طریقے اور وضاحت سے جو بتایا۔ انشاءاللہ اب کوشش ہے کہ ہمارا یہ بروڈ کاسٹ کو سنیں، ان کو اس سے کافی نالج، کافی فوائد حاصل ہو۔ میرا آپ سے ایک اگلا سوال ہے کہ اسائنمنٹ اور امتحانات میں اے آئی کا جو استعمال ہے اس کے فائدے کیا ہیں، اور اے آئی کے بڑھتے ہوئے استعمال سے تعلیمی دیانتداری کا پر کیا اثر انداز ہو رہا ہے؟
اچھا اے آئی میں بہت سے فیچرز ہیں. اب جیسے چیٹ جی پی ٹی کی بات کر لیں, ہم میٹا اے آئی کی بات, کسی بھی چیٹ اسسٹنٹ کی بات کر لیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا کوئی پیج ہے اور اس پیج کے اوپر کچھ پرابلمس مجھے مطلب پرابلمس ہیں, نہیں سمجھ آ رہے, کچھ کانسیپٹس ہیں جو کلیئر نہیں ہے. میں کیا کروں گی کہ ان کی پکچر لے لوں گی, جیسے فرنٹ کیمرہ ہم آن کرتے ہیں نا, اس کی پکچر لے لوں گی اور وہ ایک یا پھر اسکرین شاٹ بنا کے یا پکچر بنا کے تو میں چیٹ جی پی ٹی کو بھیج دوں گی اور اس کو بتاؤں گی کہ مجھے یہ والا ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا آسان ہے کہ اپنے کسی بھی اسکرین شاٹ کو بھیجنا, چیٹ جی پی ٹی کو دینا اور اس سے صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ فلاں فلاں لائن جو ہے نا, یا پھر نشان لگا کے دے دیں, انڈر لائن دے کے جتنی انڈر لائنڈ ہے نا وہ مجھے سمجھا دو. اب دیکھو اسائنمنٹ بنانا کتنا آسان ہے, اس کا مطلب ہے. اب اسائنمنٹ ہمیں ملتی ہے, اس کے اوپر مواد کہاں سے لائیں؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے پاس کتابیں نہیں ہوتی نا, اور ہر کتاب ہر وقت اویلیبل بھی نہیں ہوتی. تو چیٹ جی پی ٹی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو مستند کتابوں سے حوالے دیتا ہے, مستند. اب جیسے میرا سبجیکٹ قرآن اینڈ سیرہ ہے. آفٹر مائی آئی ٹی فیلڈ, اگر اس کے بعد اس کے علاوہ پوچھیں تو میری مین فیلڈ جو ہے نا وہ قرآن اینڈ سیرہ ہے. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مجھے بہت سے جگہوں پہ جانا پڑتا ہے, جیسے آپ مجھے انوائٹ کرتی ہیں کیا میرے گھر آئیں, قرآن کا درس دیں. اگر مجھے کوئکلی کوئی کہیں سے دعوت آ جاتی کہ بھئی ہمیں درس قرآن چاہیے, آپ ہمیں درس قرآن دیں, پر میرے پاس ابھی قرآن پاک فزیکلی نہیں ہے اور یا سیرت کی کوئی کتاب فزیکلی نہیں ہے, تو مجھے ٹاپکس تو ذہن میں ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن ظاہر ریفرنس چاہیے. تو میں صرف اس کو کہہ دیتی ہوں کہ مجھے فلاں فلاں ایک لفظ ہے اس کے اوپر آیتیں ڈھونڈ کے دے دو, یہ ٹاپک ہے اس کے اوپر حدیث دے دو, مجھے بخاری شریف کی حدیث چاہیے, مجھے مسلم مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جس طرح کی پرومپٹ دیتے ہو اسی طرح کا رزلٹ وہ آپ کو دیتا ہے, اور آپ اس کو ویریفائی کرو تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ 100% اس کی تحقیق ٹھیک ہوتی ہے. حالانکہ آپ جب بھی چیٹ جی پی ٹی سے کوئی کام کرواؤ تو اس کے نیچے ایک لائن لکھی ہوئی آتی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک مشین ہے اور یہ غلطی کر سکتی ہے, ایک ڈیوائس ہے اور یہ غلطی کر سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اگر 100% نہ بھی کہیں تو 99% یہ صحیح حوالے دیتی ہے اور صحیح علم دیتی ہے. میں نے تو 100% دیکھا ہے, لیکن کیا پتہ کسی کا ایکسپیرینس نہ ہو 100% کا, تو ایٹ لیسٹ میرا 100% کا ہے. تو بھئی ایگزامس کے اندر اسائنمنٹ بنا دے گا, آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر دے گا, اور آپ کو ٹیچر اویلیبل نہیں ہے تو اس سے فوری طور پر آپ کو فیڈ بیک مل جائے گی. آپ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, اس کا کوئی بھی سوال ہے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, تو یہ فوراً آپ کو اس کے آنسر دے دے گا, وقت کی بچت ہے. تو بڑے بڑے فائدے ہیں اس میں. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے آسان لفظوں سے بہت اچھی وضاحت دی ہے اس کے حوالے سے. بہت شکریہ. میرا آپ سے ایک مطلب اگلا سوال ہے کہ تعلیم میں اے آئی کے استعمال کے دوران کن اخلاقی اور رازداری کے مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور والدین اپنے بچوں کو اے آئی کا مثبت جو محفوظ استعمال کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہے, غلط استعمال بھی ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مشین آئی ہے اس کو پہلے نیگیٹو لوگوں نے استعمال کر لیا, جس کی وجہ سے وہ مشین بدنام ہو گئی, اور پھر مشہور ہو گیا کہ یہ مشین تو بھی فتنہ ہے. کوئی بھی مشین کا نام لے لیں آپ, ہر مشین کے کرٹکس آپ کو ملیں گے, ان کے خلاف تنقید کرتے ہوئے لوگ ملیں گے. لیکن یہ سوچیں کہ وہ معذور انسان یا وہ مجبور انسان, بے بس انسان جس کے فائدے کے لیے وہ مشین بنی تھی, اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. چلو آپ کو ضرورت نہیں ہے, اٹس اوکے. مثال کے طور پر آپ حافظ قرآن ہیں, مثال کے طور پر آپ کیمسٹری کی بک کے حافظ ہیں, آپ بایو کے بک کے حافظ ہیں, کسی بھی بک کے حافظ ہیں. ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی حافظ ہو, کیمسٹری کا حافظ ہو یا میتھس کا حافظ, کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن میں ایسا مثال دے رہی پاسبل ہی نہیں ہے. ہوں, میں ہاں جی مثال جی دے رہی ہوں. جی جی. تو فار ایگزامپل آپ 15 کتابوں کے حافظ ہیں. اب آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے, آپ تو جی حافظ ہیں,
اسی طرح حافظ قرآن کو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اگر وہ حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں ان کو تو پرابلم ہی نہیں ہے، وہ تو حافظ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا جو حافظ نہیں ہیں، ہمیں تو حفظ نہیں ہے، یہ کتابیں حفظ نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو مشین جس کے لیے بنی ہے اس کو استعمال کرنے دینا، اس کو فائدہ حاصل کرنے دینا۔ تو بچوں کو اور خود کو ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے تو اگر آپ وہ سیکھیں گے نہیں نا تو پتہ ہے کیا ہوگا، آپ بیٹھے ہوں گے کسی جگہ اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے اور کسی کو آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو ویڈیو کال ملی ہوئی ہے۔ اور جب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھی آپ تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بغیر پردے کے بیٹھے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کس کو کال مل گئی اور وہ ویڈیو کال جا رہی ہے، تو آپ کہیں گے اوہو مجھے تو وہ یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بھئی اگر آپ کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی ہے تو وہ اب سیکھنا پڑے گی نا۔ تو پہلی بات آپ کے سوال کا میرے ذہن میں یہ جواب آ رہا ہے کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ اگر سیکھیں گے نہیں تو پھر ہمیں نقصان ہوں گے۔ صحیح طرح سے استعمال سیکھیں۔ اب جو لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں اے آئی کا، وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی پکچرز کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی ایک تصویر، اب آپ دیکھو اے آئی کی ایپس ہیں اس کے اندر پکچر ڈالو تو وہ ویڈیو بنا کے دے دیتا آپ کو۔ اب اس کا غلط استعمال کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، لوگوں کو بدنام کرنے کے طریقے نکل آئے۔ تو ہم نے اپنی ٹریننگ کرنی کہ ہم نے اس کو نیگیٹو یوز نہیں کرنا، ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے، ہم نے اس کو تعلیم سیکھنے سکھانے میں استعمال کرنا ہے۔ تو بھئی مقصد کیا ہے، اپنا مقصد بھی کلیئر کریں کہ آپ اگر اے آئی سیکھ رہے ہیں تو مقصد کیا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات ویسے بھی ہمیں پتہ ہی ہے، آپ کسی بھی چیز کو سیکھتے ہیں کیوں سیکھتے ہیں، کوئی نیت ہونی چاہیے۔ تو ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو علم تو اللہ نے مومن کی گمشدہ میراث رکھی ہے، اب دنیا کا علم ہو یا دین کا علم، یہ سارے اللہ کے علم ہے۔ تو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کر لینی ہے اور ہم نے سیکھ کے کام کرنا ہے۔ اور تیسری بات اپنی ویلیوز کو ساتھ رکھنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے حلال حرام کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری حدود کیا ہیں۔ اگر ہم خواتین ہیں اور ہم سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کھلم کھلا آزادی ہے ہمیں، یا ہم نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہے کہ ہم علم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسی شوشہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ آئی ڈونٹ نو کون کون سنے گا اور کون کون کیا سمجھے گا۔ لیکن یہ میرا ماننا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور کوئی ہو سکتا ہے مجھ سے اتفاق نہ کرے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنی لمیٹیشنز کا تو پتہ ہوتا ہی ہے ہر ایک کو، تو ان لیکن لمیٹیشن کو آپ اسٹرانگ صحیح رکھیں۔ کہہ رہی ہیں، کیونکہ موسٹلی ایسے ہی ہوتا تھا کہ سوری میں آپ کی بات میں نے آپ کی کاٹ دی کہ کوئی بات ہم جب سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جیسے فیس بک کو لے لیں، میں نے کبھی فیس بک یوز نہیں کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ میں نے اب اسٹارٹ کیا۔ لیکن فیس بک کا استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ کوئی غلط چیز اپلوڈ کریں ایگزیکٹلی۔ یا غلط کسی سے کانٹیکٹ کریں۔ فیس بک کا استعمال اگر ہم اچھے انداز سے کریں تو یہ چیز غلط نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کوئی اچھا آنسر دینے کے لیے، تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ امپیکٹ جاتا ہے کہ بھائی اس بندی نے اپنی ویڈیو اس کیوں لگائی ہے، کیا لیڈیز اگر اپنی پکچر لگا لیتی ہے یا کیا لیڈیز اپنی کوئی ویڈیو کوئی اچھے الفاظ میں بنا لیتی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ مطلب کچھ جگہوں پہ لیڈیز جو ہے اپنی ڈانس کی، اور میں مانتی ہوں کہ کچھ جگہ پہ لیڈیز اپنی مطلب بہت غلط ویڈیو لگاتی، لیکن ہر لیڈیز تو ایسی نہیں ہے۔ تو ہم کیوں صحیح لیڈیز کو پیچھے کر رہے ہیں، ہم ہے۔ کیوں مطلب ان لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بڑھنا چاہ رہے ہیں، کچھ مطلب اپنے آپ کو پبلش اگر کر رہا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے، کوئی اچھا میسیج دے رہا ہے۔ لیکن میں آپ کی جی بات سے بہت زیادہ متفق ہوں، آپ نے بہت اچھا آنسر دیا، مجھے بہت اچھا لگا، اور سوری میں نے آپ کا بیچ میں آنسر کاٹ دیا۔ خیر ہم کوئی بات اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ تو نہیں۔ یہ جو ہے میں آپ سے ایک اگلا سوال کرتی ہوں کہ پاکستان میں اے آئی کو تعلیمی نظام مؤثر انداز میں شامل کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت پڑے گی؟ سب سے پہلے تو ٹریننگ، ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی ضروری ہے۔ اب جو ٹیچرز ہیں ان کو اے آئی کے لحاظ سے خود کو ٹرین کرنا پڑے گا،
اور اے آئی کے لحاظ سے اپنے لیکچرز کو پریپیئر کرنا پڑے گا، اور ان کو آسانی ہوگی کیونکہ ایسے ایسے ٹولز ہیں کہ ان کو چند سیکنڈ میں وہ کام کرنا آسان ہے کہ جیسے کہ جو آپ کو گھنٹوں میں ہوتے تھے. جیسے نوٹ بک ایل ایم کا نام سب نے سنا ہوگا، وہ ایک ایپ ہے اور اس کے وہ آن لائن ہے، مطلب گوگل پہ آپ لکھیں نوٹ بک ایل ایم، اور اس کے اندر آپ وہ پوچھے گا کہ آپ نے کس ٹاپک کے اوپر مائنڈ میپ بنانا ہے، کس ٹاپک کے اوپر آپ نے اپنی جو ورک آؤٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ بتائیں. آپ جسٹ وہاں اپنا ٹاپک لکھتے ہیں تو وہ سارا آپ کو بنا کے دے دیتا ہے، مائنڈ میپ بنا کے دے دیتا ہے، اور بہت سی چیزیں آپ کو بنا کے دے دیتا ہے. آپ کریں آپ کو پتہ چلے گا. تو ٹیچرز کی ٹریننگ ہونے کی بہت ضرورت ہے، پھر اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہونے کی ضرورت ہے، پھر آپ کی ڈیوائس ہو آپ کے پاس جس سے آپ کنیکٹ کریں گے، ٹیکنالوجی ہو. اور پھر اگر کوئی سپورٹ سسٹم ہو جائے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائے تو بڑی بات ہے. کچھ ایسے ادارے ہو جائیں کہ جو انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، ان کی ہیلپ ہو جائے. تو اگر یہ سارا سسٹم ہو جائے تو پاکستان کا تو ریکارڈ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان انٹرنیشنلی آن لائن ارننگ میں کتنا آگے جا رہا ہے، اور اس کے اسٹیٹسٹکس کہاں جا رہے ہیں. تو اگر موقع مل جائیں تو پھر کیا حال ہوگا. تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. بالکل. بٹ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ انٹرنیٹ کی بھی سہولیات کو جو ہے وہ بہتر کر دیں، کچھ جو ہے بجلی کی سہولیات اس میں بہتر کر دیں، کچھ غریب جو لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑی کچھ سہولیات دے دیں تاکہ وہ بھی آگے ترقی کریں. یہ ہمارے پاکستان کے لیے فائدہ ہے، ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہے بالکل. اگر ہمارے ان فیوچر مطلب یہ سب بہتر ہو جائے تو. خیر، میرا آپ سے ایک اگلا سوال ہے کہ اگر کسی طالب علم کے لیے کے پاس مطلب اے آئی کی تک محدود رسائی ہو تو وہ اپنی تعلیم کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ کسی بھی انسان کے پاس اگر اے آئی نہیں ہے، محدود رسائی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو پھر ٹریڈیشنلی پڑھنا پڑے گا. اپنی لائبریریز میں جائیں، ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ ان سے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں ان کے نوٹس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے پاس جائیں، ان سے اسپیئر ٹائم مانگیں. دیکھیں، ہم نے اپنے اسکول کے دور میں بھی دیکھا کہ ہمارے پاس ویسے وسائل تو نہیں تھے نا جیسے اب ہمارے بچوں کے پاس ہیں. تو لیکن ہم کیا کرتے تھے، ہم اگر ٹیچر، ظاہر سی بات ہے، ایک تو ادب ہی اتنا زیادہ ہوتا تھا، ہم تو ٹیچر سے ہی ڈرتے تھے اتنا کہ ان سے بات کریں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کا رسپانس کیا ہو، تو ڈر کے مارے تو ہم بات ہی نہیں کرتے تھے. تو ہم یہ کرتے تھے جو ہم سے زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم ان کی منت سماجت کرتے تھے، یار یہ لفظ سمجھا دو، یہ جملہ سمجھا دو. تو اٹس اوکے، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کو شرم کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ آپ میں سیکھنے کا اتنا جذبہ ہے کہ آپ اپنے بیچ فیلو سے بھی سیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں جیسے کہ ہم اپنے بیچ میں جب ہوتے ہیں، اپنے گروپ میں ہوتے ہیں، تو ادھر کوئی یہ تخصیص نہیں ہے کہ ہماری کوئی انسٹرکٹر ہیں یا ہمارے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں. کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کسی کو نہیں آ رہا ہوتا تو کوئی اور بتا دیتا ہے اس کا جواب پھر سوکے. یہ ہم سب کو کرنا چاہیے جس کے پاس اے آئی نہیں ہے یا محدود رسائی ہے، کہ سیکھنے میں شرم نہ کریں، کسی سے بھی سیکھ لیں، بھی اپنے برابر والے سے پوچھ لیں. اور یہ جو سیکھنے میں شرم ہوتی ہے نا، اس نے ہمیں کافی پیچھے رکھا ہوا ہے. مطلب کانفیڈنس یہی ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی اور آپ پتہ چل گئی ہے، یا کسی سے پوچھ لیں. تو یہی طریقہ ہو سکتا ہے آگے بڑھنے کا. کتابیں پڑھیں، چلیے جی، کتابوں سے ہمارا رشتہ تھوڑا مضبوط ٹائم کریں. بھی آگے اختتام کی طرف آ گیا ہے، تو آپ ایک اختتامی جواب آنسر کر سکتی ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں یا ہمارے جو ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے آپ کیا مؤثر پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے اختتامی پیغام. اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اے آئی ہو یا کسی بھی مشین کا یا کسی بھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہو، سب سے پہلے ہیومینٹی ہے، سب سے پہلے انسانیت ہے. ہم کسی بھی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنی ویلیوز نہ چھوڑیں. ہر انسان کو اپنے اندر بہتری کرنے کا بہت ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں خود کو امپروو کرتے رہنا ہے. تو بچے بڑوں کا ادب کریں اور بڑے بچوں پر شفقت کریں،
یہ جو مار سسٹم ہے نا، اس کو ختم کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں اور محبت سے سمجھائیں۔ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کو مار کے نہیں سمجھایا یا کسی کو ذلیل کر کے نہیں سمجھایا، ہمیشہ محبت سے سمجھایا، اور واقعی انہوں نے دلوں کو فتح کیا۔ تو اگر ہم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے، ویسے نہیں ہوگا کہ مار کے کریں گے اور لوگوں کو ذلیل کر کے، ایسا نہیں ہوتا۔ ادب سے، احترام سے بات کریں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم نے تو کوشش کرنی ہے، چاہے ٹیچرز ہوں، چاہے پیرنٹس ہوں اور چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا احترام کریں، اس کو انسان ہی سمجھ لیں، چلیں اتنا ہی ادب کر لیں ایک دوسرے کا۔ یہ اس سے بھی ہماری سوسائٹی میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اور اب جو کلچر ہے کہ کوئی کسی کا ادب نہیں کرتا اور کوئی بھی اٹھ کے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اور یہ بالکل نارملائز کر دیا ہم نے، تو اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی مشین تو ہم سیکھتے رہیں گے، اور ایپس بھی ہم سیکھتے رہیں گے، یہ ٹیکنالوجی بھی ہم سیکھتے رہیں گے، لیکن اگر ویلیوز نہیں ہوں گی تو ہماری پرسنالٹی میں وہ چمک نہیں ہوگی کہ جو کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھے انداز میں یاد کریں، تو پھر اپنی زبان پہ، اپنی سوچ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت مؤثر طریقے سے، بہت اچھے انداز سے آپ نے آنسر دیے، پیغامات دیے اور بہت اچھی اچھی نالج دی. اور بہت میں بھی شکریہ۔ آپ کے اختتامی جو آنسر ہے اس لحاظ سے میں بھی متفق ہوں، کیونکہ واقعی ہی ہمارے مطلب کنٹری میں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مائیں بچوں پہ توجہ نہیں دیتی. مائیں بچوں کو تعلیم تو دے رہی ہیں پر اخلاقیات کی کمی دے رہی ہیں، ان کو سمجھا نہیں رہی. وہ اگر کسی بڑے سے بدتمیزی کر رہے ہیں تو نہیں سمجھا رہے، ان کو علم نہیں دے رہے. یہ جو بچیاں ہیں جو ہمارا آج کل کا مطلب فیوچر ہے، ان بچیوں کو تعلیم نہیں دے رہی. انہوں نے ایک پورا گھر بنانا ہے، انہوں نے ایک نسل چلانی ہے، اور ان کو اچھی تعلیم کی بہت کمی ہے، بہت اخلاقیات کی کمی ہے، کچھ سمجھاتے نہیں ہیں. تو یہ واقعی یہ رول بہت کم ہے. خیر ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں اس ٹاپک پہ بات کروں تو بہت باتیں بڑھ جائیں گی. تھینک یو سو مچ، آپ میری پوڈ کاسٹ پر آئیں، اور میں بہت آپ شکریہ۔ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور شکریہ کرتی ہوں. اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے، اور میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی آپ سے. تھینک یو بہت سو شکریہ۔ مچ. اللہ بہت شکریہ۔ حافظ. جزاک اللہ خیر۔